ایک دوست نے سوال کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت کیا حال ہیں؟ جی الحمدللہ، وعلیکم السلام، اللہ کا احسان ہے۔ کیا رمضان المبارک میں لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں اور موبائل پر تلاوت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، بے شک لیٹ کے کریں یا موبائل پر دیکھ کر کریں، تلاوت کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ جب قرآن پاک کی تلاوت موبائل پر دیکھ کر رہے ہوں تو اس صورت میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ لیٹ کر زبانی پڑھ رہے ہوں اور دیکھ کر نہ پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وضو ہو، لیکن جب آپ دیکھ کر پڑھیں گے یا قرآن کو چھو کر پڑھیں گے یا موبائل میں دیکھ کر پڑھیں گے تو اس صورت میں وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک اور دوست نے سوال پوچھا ہے، کیا روزے کی حالت میں سرما اور تیل لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ سرما لگا سکتے ہیں، بدن پر تیل لگا سکتے ہیں، سر میں تیل لگا سکتے ہیں، اور اسی طرح ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آپ نہانا چاہیں تو نہا بھی سکتے ہیں، اور مسواک کرنا چاہیں، چاہے تازی شاخ کی ہو چاہے کوئی پرانی مسواک ہو، کوئی بھی مسواک آپ کرنا چاہیں تو رمضان کے روزے کے ساتھ آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، سونگھنا چاہیں سونگھ سکتے ہیں۔ بھولے سے اگر آپ کچھ کھا لیں تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے حلق سے کوئی مکھی یا مچھر یا اس طرح کی کوئی بھی چیز بغیر ارادے کے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ ایک اور بھائی نے سوال پوچھا ہے، روزے کی حالت میں نہاتے ہوئے اگر منہ میں پانی چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بھائی، منہ میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ حلق سے نیچے اتر جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی بندہ نہا رہا تھا، نہاتے ہوئے اس کو یہ یاد بھی تھا کہ میرا روزہ ہے اور حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بدلے میں پھر رمضان کے بعد ایک ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ اس نے ارادتاً نہیں توڑا، اور اگر ارادتاً توڑا ہے تو اس کے بدلے میں ایک روزہ بھی رکھے گا اور 60 روزے پے در پے رکھے گا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، وہ ایک الگ بات ہے۔ بہرحال منہ میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی عبدالسلام صاحب سوال کرتے ہیں کوئٹہ سے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سو سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بھائی عبدالسلام، روزے کی حالت میں اگر میاں بیوی ایک ساتھ سوئیں لیٹیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن ایک اس میں احتیاط ضروری ہے۔ مثلا بعض لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے تو اپنے پہ میاں بیوی دونوں کا کنٹرول نہیں رہتا، تو روزے کی حالت میں جب ایک دوسرے کے ساتھ سوئیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہو جائے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے، تو ان چیزوں سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی سوتا ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ہم اپنی شہوت پہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نماز جنازہ جمعہ کے دن کب ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جمعے کے دن آپ جب جی چاہے اس وقت کر لیں، بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی وارث جو ہے وہ دور ہوتے ہیں، وارثوں کے پہنچتے دیر ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے اگر دیر ہو جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن اگر جنازہ ہو تو جمعے کی نماز سے پہلے ادا کر لیں تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کا وقت ان کو مل جائے گا، اور جو جمعے کا وقت میں جنازہ وہ پڑھ لیں گے تو اس کا ثواب ان کو بے حد ملے گا۔ اب جس میت کو جمعے کی نماز سے پہلے قبر میں اتارا گیا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اس سے عذاب ہٹا دیا جائے گا، تو یہ بہت بابرکت دن ہوتا ہے، تو جمعے کی نماز سے پہلے افضل یہی ہے کہ جنازہ پڑھ لیا جائے، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بعد میں بھی پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اور بعض لوگ ہوتا کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد نمازی زیادہ ہو جائیں گے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ کے نمازی زیادہ ہوں تو پھر آپ پڑھیں، بلکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ مومن تھا، مسلمان تھا، اس کو جلد از جلد اس کے منزل مقصود تک پہنچایا جائے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام